اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں اور میں دعا کرتا ہوں خدا سے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں اور آپ لوگوں کی مشکلات اللہ تعالیٰ حل فرمائے، اور آپ لوگوں کے ہر اچھے مقصد میں اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی نصیب فرمائے۔ انہی دعاؤں کے ساتھ میں آج چلتا ہوں اپنے موضوع کی طرف، اور آپ کو آج میں قرآن مجید سے ایک باپ کی بیٹے کو نصیحت سنواتا ہوں۔ اور یہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، اور ایک دو نصیحت نہیں بلکہ 3-4 نصیحتیں کیں۔ اور پھر پہلے تو ان نصیحتوں جو میں پہلی بات کرنے والا ہوں کہ یہ جو ہیں اشارتاً ان میں بات کی گئی ہے، ان کو سمجھنا اور ان پر جو ہے لطافت کا اظہار کرنا وہ ہمارا اپنا کام ہے۔ اور لہٰذا قرآن میں جو ہے صاف بیان، لیکن قرآن کی تہ بتہ ایک لفظ کا جو ہے آگے کئی معنی اور جو ہے کئی مقصد و مطالب نکل آتے ہیں۔ تو یہ سورۃ اللقمان، خود سورۃ اللقمان اور لقمان حکیم جو تھے، خود انہی کے نام پر یہ سورت جو ہے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، اور پھر ان کے اندر ان کا تذکرہ فرمایا۔ اب جو میں جہاں سے شروع کرنے والا ہوں وہ ہے آیت نمبر 13، آیت نمبر 13 ہے۔ وہاں سے جو ہے حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو واعظ و نصیحت شروع کی، اور یہ صرف ان کے بیٹے کے لیے نہیں تھی بلکہ یہ تمام عالم اسلام اور ہر قرآن مجید کو جاننے سننے سمجھنے والا اور انسان ہر مسلمان کے لیے ہے۔ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ اب جو پہلی نصیحت تھی اس میں قرآن مجید نے کہا کہ یاد کرو اس وقت کو جب حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ اے میرے بیٹے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، بے شک اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ایک بہت بڑا ظلم ہے۔ اب میں اس بات پہ حیران ہوں، آپ لوگوں کے ذہن میں بھی شاید یہ سوال آئے کہ اب آپ کو یا مجھے میرے والد صاحب کہیں بیٹا کبھی آپ نے شرک کبھی نہیں کرنا، تو میں کہوں گا کیا مطلب یا تو میں پوچھوں گا کہ میرے اندر آپ کو کوئی ایسی غلطی نظر آئی ہے، یا میرے اندر آپ کو کوئی ایسی چیز نظر آئی ہے کہ میرا خدا پر ایمان کم ہے اور میں جو ہے عقیدہ میرا صحیح نہیں ہے اور میں جو ہے کسی اور مذہب کی طرف جا رہا ہوں، تو آپ مجھے جا کر نصیحت کر رہے ہیں کہ شریک نہ ٹھہرانا، مشرک نہ بن جانا، یہ وہ۔ تو آپ بھی ذرا حیران ہوں گے کہ ابو آج مجھے ایسی نصیحتیں کیوں کر رہے ہیں؟ میں کوئی مسلمان ہوں، میں تو مسلمان ہوں، میں کوئی مشرک تھوڑی ہونے والا ہوں، یا مجھے کوئی اللہ تعالیٰ پر شک تو نہیں ہے۔ تو اب اس چیز پر ہم بھی حیرانی کا اظہار کرتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے۔ دراصل حضرت لقمان کا اپنے بیٹے کو شرک سے بچنے کی نصیحت جو ہے وہ ایک اشارہ تھا کہ وہ ان کا عقیدہ مضبوط کرنے کا اشارہ تھا کہ آج کے جو ہے والدین جو ہیں اپنے بچوں کے زیادہ سے زیادہ الہی نور پر جو ہے توحید پر عقیدہ مضبوط کرنا ہے، کیونکہ عقیدہ جو ہے یعنی کہ نیت انسان کی کسی کے بارے میں خالص ہونا جتنا زیادہ مضبوط ہوگا اتنا زیادہ آپ دین کے قریب ہوں گے، اتنا زیادہ آپ حلال و حرام کا فرق کریں گے۔ کیونکہ جب مجھے یقین ہوگا کہ جو ہے بالفرض فار ایگزامپل مجھے یقین ہے کہ میرا ٹیچر جو ہے کلاس میں کھڑا ہو کر مجھے اوپر سے دیکھ رہا ہے اور نیچے سے میں لکھ رہا ہوں، تو میں ادھر ادھر دیکھوں گا یا کسی کو کاپی کرنے کی کوشش کروں گا، چیٹنگ کرنے کی کوشش کروں گا؟ بالکل نہیں۔ لیکن اگر میں دیکھ رہا ہوں کہ ٹیچر کلاس سے باہر چلا گیا، تو پھر پیچھے سے اپنے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کھل کھیلیں گے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جس چیز کی انسان کو یقین ہوتا ہے نا، اس چیز میں جو ہے انسان پھر اپنا احتیاط کرتا ہے۔ اس چیز سے انسان اگر نقصان کا یقین ہو یا فائدے کا یقین ہو تو انسان اسے کرتا ہے، نقصان کا یقین ہو تو چھوڑ دیتا ہے۔ اب ویسے ہی جتنا ہمیں اللہ تعالیٰ پر جتنا زیادہ عقیدہ اور جتنا زیادہ مضبوط ہوگا ہمارا کنسیپٹ توحید کے بارے میں، اتنا ہی زیادہ ہم اس کو فالو اپ کریں گے۔ اس لیے حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو شرک سے بچنے کی نصیحت کی اور اللہ تعالیٰ پر عقیدہ مضبوط کرنے کے لیے کہا، کیونکہ جتنا زیادہ عقیدہ مضبوط ہوگا ہم اتنا زیادہ دینیات کے قریب ہوں گے، اور اتنا زیادہ ہمارے فوائد حاصل ہوں گے، اتنا زیادہ ہم جنت کے حقدار ہوں گے، اتنا زیادہ ہمیں خدا پسند فرمائے گا۔ اب حضرت لقمان کی دوسری نصیحت یہ تھی، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ الیہ المصیر۔ اب اس کے اندر توحید کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے نماز کا کیوں نہیں کہا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کا بھی نہیں کہا، اللہ تعالیٰ نے حج روزہ نماز سب کچھ چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ نے فوراً
توحید کے بعد والدین کو ترجیح دی۔ حضرت لقمان نے فوراً جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے طرف سے جو اپنے بیٹے کو جو نصیحت کی وہ شرک کے بعد یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے بعد فوراً اپنے والدین کی خدمت کا خدمت گزار ہونے کا کہا۔ اب اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے ساتھ جو ہے اچھا سلوک کرنے کی نصیحت دی، اپنے ماں باپ سے وفادار ان کا فرما بردار ہونے کی نصیحت کی۔ اور وہ کیوں کہ اس کی ماں جو ہے اسے تکلیف سے تکلیف، ہر تکلیف پر تکلیف اٹھا کر اسے جو ہے پیٹ میں رکھتی ہے، اور پھر اس کے بعد 2 سال اس کی دودھ بڑھائی ہوتی ہے اور اس کو دودھ پلایا جاتا ہے۔ پھر کہا گیا ہے کہ تو اپنے جو ہے میری بھی شکر گزاری کرو، میرا بھی شکر ادا کرو، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اور اپنے والدین کا بھی۔ الی المصیر، تم نے میری ہی طرف، تمہاری جو باز گشت ہے وہ میری ہی طرف ہے، تم نے میری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ تو جو اگلی نصیحت تھی، اب خدا نے جو ایک کنسیپٹ ہے کہ ہم نے جب خدا نے نماز کا بھی ذکر نہیں کیا، حج کا بھی ذکر نہیں کیا، کسی چیز کا بھی ذکر نہیں کیا، جو اتنی روزہ بڑی بڑی عبادات ہیں ان کا ذکر نہیں کیا، فوراً والدین پر کی، تو والدین کی کتنا ایک وہ ہے جو ہے کنٹرول ہونا چاہیے، اور والدین کا کتنا زیادہ حق بنتا ہے، کہاں تک آپ کی اطاعت کا، کہ آپ کس بات میں اس کا جو والدین کی اطاعت کریں۔ آپ والدین کی ہر اطاعت کریں، لیکن اس آیت کا مطالعہ کرنے کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ کون سی نہیں کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر والدین کی عزت کرو، احترام کرو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، لیکن اگر والدین بھی تمہیں میرا کسی ایسی چیز کو، کسی ایسی ذات کو شریک کرنے کا کہا جس کے بارے میں تمہیں پتہ بھی نہیں ہے، تو آپ نے ان کی اطاعت نہیں کرنی، اس معاملے میں ان کو چھوڑ دینا۔ یعنی کہ صرف شرک نہیں ہے، شرک سے مراد اللہ تعالیٰ نے جو ہے اللہ تعالیٰ کو ماننا تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی بات ماننا بھی ضروری ہے۔ یعنی کہ میں کسی کا غلام ہوں، میں لوگوں کے سامنے کہتا ہوں جی میں فلاں کا غلام ہوں، فلاں کا غلام ہوں، لیکن جب اس کے پاس جاتا ہوں اس کی بات نہیں مانتا، لے بھائی لوگ بھی کہیں گے بھائی یار تم عجیب غلام ہو، ادھر کہتے ہو اس کا غلام ہوں، تم مجھ سے جو ہے اپنا کھانا پانی لے رہے ہو، کپڑا لے رہے ہو، اپنی رہائش لے رہے ہو، اور بات اس کی مانتے نہیں ہو، تو کون سا غلام ہوا؟ مجھے وہ خود غلامی سے بھی نکال دے گا، اور لوگ بھی باتیں کریں گے جی عجیب غلام ہے جی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے اگر ہم مخلوق ہیں تو اللہ تعالیٰ کی بات بھی ماننی چاہیے، اور یہ شرک سے صرف اللہ تعالیٰ کو مان لیا تو ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی بات بھی مانے تو جو ہے وہ کام چلے گا۔ یعنی کہ اگر والدین کو کہا گیا ہے کہ اگر والدین تمہیں شرک کے بارے میں کہیں تو وہ رک جاؤ، صرف شرک نہیں، شرک سے متعلق، شرک سے قریب جو بھی چیز ہو، یعنی کہ خدا کی نافرمانی بھی اگر وہ کہیں اس کو چھوڑ دو، اس کو آپ جو ہے نہ کرو، والدین کی اطاعت نہ کرو، فلا تطیعہما، ان کی اطاعت چھوڑ دو۔ تو آگے کیا کہا ہے؟ فلا تطیعہما وصاحبہما فی الدنیا معروف۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب والدین کو جو اس نے کوئی ایسا حکم دے دیا اور آپ نے کوئی جو ہے چھوڑ دیا، مطلب اس کے حکم کی اطاعت نہ کی والدین کی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ والدین برے ہو گئے اور آپ اپنے دھکے دے کر نکال دینا، ان کے ساتھ برا سلوک نہیں۔ فلا تطیعہما وصاحبہما فی الدنیا معروف، اس چیز کے باوجود بھی آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنی طرف سے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، اور دنیا میں کم از کم ان کے ساتھ آپ نے حامی بن کر رہنا ہے، جو ہے ان کا مددگار بن کے رہنا ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، ان کا دوست بن کے رہنا ہے۔ اور آگے کہا ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اب خدا نے کہا کہ تم نے جو ہے ایسی راہ کو نہیں چوز کرنا جو میرے خلاف، جو میرے متضاد میں ہو، کچھ بھی ہو، کیونکہ تم نے ہماری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے، اور پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ تم دنیا میں کیا کچھ کرتے رہے تھے۔ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ، پھر تم ہماری طرف لوٹ کر آؤ گے، اور پھر کیا ہوگا؟ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تو اس دن اللہ تعالیٰ پھر ہمیں بتائے گا کہ ہم کیا کرتے رہے ہیں۔ اب اس کے بعد حضرت لقمان نے کون سی نصیحت کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کی طاقت کو مد نظر رکھتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں کنسیپٹ کو پھر مزید پختہ بناتے ہوئے حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ اے میرے بیٹے، اگر برائی یا اچھائی، کوئی نیکی یا بدی ایک روئی کے دانے کی برابر بھی ہوئی، اور وہ پتھروں کے اندر ہوئی
یا وہ آسمانوں کے اندر ہوئی یا وہ زمینوں کی گہرائیوں کے اندر ہوئی، تب بھی اللہ تعالیٰ جو ہے کیا کرے گا، اسے نکال کر لے آئے گا، اسے سب پر عیاں کر دے گا، سب پر واضح کر دے گا اللہ تعالیٰ، اگر وہ کہیں بھی ہوئی اور چھوٹی سی چھوٹی بھی ہوئی۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی پاور ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی نہیں بھولتا۔ اب یہ ہمارے تو بڑے عام ہے نا، وہ چھوٹی سی چلو کوئی بات نہیں، وہ ناپ تول ہو رہی ہے تو تھوڑا سا وہ کر لیا، تھوڑی ڈنڈی مار لی، فلاں کام میں تھوڑی سی گڑبڑ کر لی، اپنی ذمہ داریوں میں تھوڑا سا نہیں، نماز ہو رہی ہے تو کوئی بات نہیں، بس آج جلدی ہے، آج فلاں جگہ پر جانا ہے، جلدی جلدی پڑھ کے ٹھیک ہے چلو بھائی، یہ چیز نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر چھوٹی چھوٹی چیز کو دیکھے گا، اور اللہ تعالیٰ ہر جو ہے چھوٹی برائی کو بھی دیکھے گا، ہر اچھائی کو بھی دیکھے گا۔ تو اس سے جو ہے اگلی نصیحت اللہ تعالیٰ کیا تھی جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہا عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ حضرت لقمان نے کہا اپنے بیٹے کو کہ اے میرے بیٹے، نماز ادا کرو، اس کے بعد کیا کرو، عمل بالمعروف کرو، یعنی کہ لوگوں کو اچھائی کا حکم دو، وانہا عن المنکر، لوگوں کو برائی سے روکو، ان کو برائی سے بچنے کے لیے کوئی تلقین کرو، ان کو کوئی راستہ بتاؤ کہ یہ کام نہ کرو، یہ غلط ہے۔ یعنی کہ وانہا عن المنکر، لوگوں کو برائی سے روکو، خود اچھے کام کرو، لوگوں کو بھی اچھائی کا حکم دو، اور نماز ادا کرو۔ یہ ہو گیا، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہا عن المنکر واصبر علی ما اصابک، اور ان کاموں کے اندر جو جو تکلیفیں تمہیں آئیں، جو جو مشکلات آئیں، ان پر صبر کرو۔ وہ پھر کہا ان ذالک من عزم الامور، کہ یہ کام جو ہے کہ نماز ادا کرنا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے فرائض کو انجام دینا، لوگوں کو ان کی تلقین کرنا، ان کو لوگوں کو اچھائی کا حکم دینا، پھر برائی سے روکنا، اور پھر اس میں جو مشکلات ہیں اس پر صبر کرنا، یہ جو کام ہے یہ کوئی عام کام نہیں ہے۔ ان ذالک من عزم الامور، یہ ایک بہت ہی پختہ ارادے والا کام ہے اور بہت ہی ہمت والا کام ہے، یہ کوئی عام کام نہیں ہے۔ لیکن ہم نے آج نصیحت کرنی ہے اپنے بیٹے کو، بیٹا پڑھنا لکھنا ہے، بڑے ہو کر بہت بڑا بنگلہ لینا ہے، بہت بڑی گاڑیاں لینی ہے، یہ کرنا ہے وہ۔ کوئی ایک نصیحت اپنی آپ نے کوئی ایسے بیٹے کی، بیٹا باہر جانا ہے تو آج یہ جو لنچ باکس میں جو لنچ لے کر جاؤ گے، یہ اپنے کسی کلاس فیلو کو ساتھ کھلا لینا، ایسے کی نہیں۔ الٹا جب بچہ واپس آتا ہے اسکول سے اور کہتا ہے جی کھانا چاہیے، کھانا میں بھوک لگے، تو وہ پوچھیے جی جو میں وہ دیا تھا وہ کہاں ہے، وہ تو فلاں بندہ تھا میرے ساتھ، میرا کلاس فیلو، وہ بھوکا تھا میں نے اس کو دے دیا، 2 تھپڑ لگائے، میں تو تمہارے لیے دیا تھا، تم نے آگے کیوں دیا بھائی؟ اوہو، یعنی کہ ہم خود روکتے ہیں نا، اچھائی سے ہم خود روکتے۔ کوئی ایسی نصیحت ہم نے بچوں کے ذہن میں جو ہے پیدا ہوتی ہی کوئی ایسی چیز نہیں ڈالی جو دین کے متعلق، جو ہے معاشرے سے کوئی چیز ہٹ کر، کوئی بندہ کسی کو مارا ہے، مجھے جو ہے آج فلاں نے مارا ہے، بچہ گھر بتاتا ہے تو آگے جو تم نے کیوں نہیں مارا، آگے وہ پوچھتا ہے بھائی تمہیں کیوں مارا ہے اس نے، تم نے کیا کیا، یہ نہیں پوچھا۔ تو اب ہم آگے چلتے ہیں۔ اب یہ تھا برائی اور اچھائی، اب یہ تھے اللہ تعالیٰ کے حقوق اللہ تھے۔ اب یہ یہاں تک جتنی بھی باتیں صرف اندر والدین کا تذکرہ ہے، اس کے بعد جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں تھے۔ اب جو ہے وہ جو آخری 2 آیات بچی ہیں، اب وہ ہے حقوق العباد کے بارے میں، دنیا میں کیسے زندگی گزارنی ہے، اب اس پر روشنی ڈالی ہے لقمان کہ پھر حضرت لقمان نے کہا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، کہ جو ہے دنیا میں زمین پر تم نے یا لوگوں کے سامنے تم نے جو ہے منہ پھلا کر نہیں بات کرنی، منہ اکاڑ کر جو ہے اکڑ کر بات نہیں کرنی، لوگوں کے سامنے جو ہے بڑا لوگوں کے ساتھ گھل مل کر ان کے جو ہے مطابق ان سے بات کرو اور ایک اچھے رویے سے بات کرو۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں سے جو ہے منہ پھلا کر بات نہ کرو۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور جو ہے زمین پر جو چلو تو کیا کرو، میانہ روی سے چلو، اکڑ کر نہ چلو، غرور تکبر کو نہ کرو، تو غرور تکبر سے نہ چلو۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ تعالیٰ جو ہے کوئی غرور اور متکبر لوگوں کو بالکل پسند نہیں کرتا۔ یعنی کہ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں وہ امیر لوگ جی سر جی جناب نہیں، اور جو غریب ہوتا ہے ہاں جی کیا حال ہے، بس ٹھیک ہو گیا، اچھا بس صحیح ہے، اس طرح ہم اگنور کر رہے ہوتے ہیں۔
تو یہ چیز حکمان نے منع کی ہے کہ زمین پر جو ہے وہ اکڑ کر نہ چلو، متکبرانہ انداز میں نہ چلو، برابر چلو، سب کے لیے اکویلٹی، میانہ روی یہ نہیں کرو۔ اللہ تعالیٰ مغرور اور متکبر لوگوں کو بالکل پسند نہیں کرتا۔ اور پھر آخر پر انجام کیا ہوتا ہے؟ چلو جو بندہ پہلے سے جس نے محنت نہ کی رکھی ہو اور بعد میں وہ فیل ہو جائے تو اتنا دکھ نہیں لگے، اور جو بندہ پہلے سے بڑا ٹھاکر بن گیا، میں تو اتنی پڑھائی کر گیا اور بعد میں اس کے نمبر گئے، کتنا جھٹکا لگتا ہے۔ تو اسی طرح جب ایک عام شخص جو ہے زمین کے نیچے جائے گا، قبر میں جائے گا، تو اس کے لیے تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہوگا، ہر بندے نے جانا ہے۔ لیکن جب ایک بڑا متکبر بندہ، پیسے والا بندہ، کوئی بڑا جس کے سامنے آپ بھی سر جی ہیں جی یہ وہ، اور بڑی عزت و احترام دے رہے ہوتے ہیں، جس کے دکھاوا کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی جب زمین میں جائے تو اس کے لیے بہت بڑی بات ہے۔ اس نے دنیا میں تو یوں کیا، اس وقت تو زمین پر یوں کر کے چلتا رہا، زمین پر یوں کر کے چلتا رہا۔ ہر متکبر انسان کو کہتے ہیں کہ قبر اس کی 70 مرتبہ ایک دن میں آواز دیتی ہے کہ تم یہ کام نہ کرو، تم نے میرے ہی نیچے آنا ہے، تم نے خاک کے اندر میرے اندر گھل مل جانا ہے، اور تمہارا نام و نشان نہیں رہے گا۔ صرف وہ رہے گا تو کچھ چند لوگوں میں تمہارا کوئی نام، اور وہ بھی کچھ عرصہ، ان کی زندگیوں تک رہے گا۔ وہ خود کتنا ایک جی لیں گے، 30-40 سال، وہ خود بھی چلے جائیں گے۔ بس اب یہ ہو گیا۔ اور اس کے بعد کہا وقصد فی مشیک واغضض من صوتک ان انکر الاصوات لصوت الحمیر۔ اب کہا کہ اپنی جو ہے چال ڈھال میں میانہ روی کرو، وقصد فی مشیک، اپنے جو چال ڈھال ہے، جو اپنا رہنے کا انداز ہے، اس میں میانہ روی رکھو، میں نہ کوئی زیادہ اونچی ہوا میں اڑو اور نہ ہی بہت زیادہ اتنے گھٹیا رہو اور اتنے بیکار رہو کہ پھر کوئی اہمیت ہی نہ ہو، نہ اللہ تعالیٰ کی نظروں میں اور نہ لوگوں کی نظروں میں۔ وقصد فی مشیک، میانہ روی اختیار کرو ہر چیز میں۔ واغضض من صوتک، اور اپنی جو آواز ہے اس کو دھیما رکھو۔ اب آواز دھیما سے مراد یہ کہ بولنے میں بالکل ہلکا ہلکا، ایسا نہیں کہ لوگوں سنیں۔ آواز بولنے سے مراد یہ ہے کہ جب آپ کسی سے بات کرتے ہیں تو آپ کون سے الفاظ استعمال کرتے ہیں، آپ نے ان الفاظ میں دھیما، یعنی کہ سخت الفاظ میں بات نہ کریں، اور لوگوں سے جو ہے وہ غصے سے بات نہ کریں، دھڑک سے بات نہ کریں، اسے کہنا پیار سے بات کریں۔ اور اب اس سے مراد صرف وہ بھی نہیں ہے کہ چیخنے والی آواز بھی نہیں، وہ بھی یہاں پر مطلب ہے کہ آپ نے چلانا نہیں ہے، اس آواز میں بھی دھیما، لیول میں بھی دھیما رکھنا ہے، لیکن زیادہ جو خصوصی توجہ دینی ہے وہ اپنے الفاظ پر رکھنی ہے۔ مجھے جو ہے دل پر لگتے ہیں وہ الفاظ لگتے ہیں، یعنی کہ میں کسی کو اس کے نام سے پکاروں اور جی کے ساتھ پکاروں، لیکن اونچا پکاروں تو اسے برا تو نہیں لگے گا، لیکن پیار سے بلاؤں اور اسے ایک بہت بدترین نام سے بلاؤں تو یہ چیز اسے بری لگے گی۔ کیونکہ آواز اونچی نیچی کا کوئی خاص پرابلم نہیں ہے، لیکن ویسے آدابی لحاظ سے دیکھا جائے تو آپ نے آواز کو ہمیشہ دھیما رکھنا ہے اور اپنے الفاظ کو زیادہ ان پر توجہ دینی ہے کہ لوگوں سے کس طرح بات کرنی ہے۔ اور ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، اور سب سے بری اور بدترین آواز کیا ہے؟ وہ گدھے کی آواز ہے۔ ایگزامپل دی گئی ہے کہ اگر تم ایسا کرو گے تو ایسا لگے گا کہ شاید تم گدھے کی طرح آواز، جو گدھے کی طرح بول رہے ہو۔ یہ قرآن نے ایگزامپل دی۔ اللہ تعالیٰ تو کسی سے نہیں شرماتا، اللہ تعالیٰ کسی کی کوئی وہ اللہ تعالیٰ ڈرتا نہیں ہے، کسی کے کوئی اہمیت نہیں دیتا اللہ تعالیٰ، ایسے کوئی اس کے چلو اس کا حیا کر لو، اس کا لحاظ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف صاف کہہ دیا، اونچی آواز میں بات کرو گے، لوگوں سے بدتمیزی سے بات کرو گے، لوگوں سے غصے سے بات کرو گے، لوگوں سے چلا کر بات کرو گے تو آپ ایسا سمجھو آپ گدھے کی طرح بات کرو گے۔ صاف صاف قرآن نے کہہ دیا ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، سب سے بری آواز جو ہے گدھے کی آواز ہے، جو خواہ مخواہ بغیر کسی بات کے جو ہے فل چیخنے اور چلانے والی آواز میں جو ہے وہ چیخنے لگتا ہے اور اپنی جو ہے آواز نکالتا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو جو ہے سورۃ اللقمان کی ان آیات سے جو ہے کافی جو میں نے سمجھانے کی کوشش کی وہ سمجھ آئی ہوگی اور استفادہ حاصل کیا ہوگا۔ انہی واضح نصیحت کو اگر ہم اپنے بچوں کو جو ہے تعلیم دیں اور ان کو ان باتوں پر پریکٹیکلی جو ہے ان کو عمل کر کے دکھائیں، خود ان کو یہ چیزیں سکھائیں، تو میرے خیال میں زندگی میں ان کو کوئی ایسی پرابلم فیس نہیں ہونے والی کہ جو ان کو گرائے، جو ان کو معاشرے میں گرائے، جو ان کو لوگوں کی نظر میں گرائے۔ میں اسی پیغام سے آپ سے رخصت چاہوں گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔